بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ٹیوٹر سائیکالوجی چینل۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لرننگ یعنی ایموزش، اور آج اس کو ہم ڈیفینیشن، اس کی نیچر اور اس کا اسکوپ اور اس کا سائیکالوجی میں کیا لنک ہے، ان چیزوں کو ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو لرننگ جو ہے ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ آگے آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ آپ نے اسے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو۔ لرننگ سے ہی ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کو سیکھ سکتے ہیں، آپرینٹ کنڈیشننگ کو سیکھ سکتے ہیں، اور آگے جتنے بھی ایکسپیریمنٹس کیے گئے تھے وہ اس میں ہی آتے ہیں۔ تو آپ نے لرننگ کی سب سے پہلے بیس کو سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے واٹ از لرننگ؟ لرننگ بیسیکلی کیا ہے؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے تب سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو۔ جب بھی وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لرننگ اس کے ساتھ ساتھ چلتی جاتی ہے۔ لرننگ ہمارے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے سانس لینا، بیکوز ہم لرننگ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تب تک کچھ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہماری لرننگ نہیں ہوگی۔ اور ہم لرننگ لیتے کہاں سے ہیں وہ دیکھتے ہیں ڈیفینیشن میں۔ In psychology, learning refer to purpose of acquiring new knowledge, skills, behavior or attitude through experience, study, observation and practice۔ یعنی کہ ہم جو ہے ہمارے معاشرے سے، ہمارے ارد گرد کے ماحول سے، سیاسی، مذہبی، جذباتی یا جتنے بھی ہمارے ارد گرد کا معاشرہ ہے، ہم اس سے لرننگ کرتے ہیں۔ وہ چاہے جیسا بھی ہو، اچھا معاشرہ ہو تو ہماری لرننگ اسی حساب سے اچھی ہوگی، جیسے بھی ہماری جس طرح کی سوسائٹی ہوگی ویسا ہی ہمارا سارا چینجنگ ہوں گی لرننگ میں۔ اب ہر پرسن کی لرننگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسی بھی اینگل سے یا کسی بھی سوسائٹی میں، اس کے لیے علیحدہ ہی اس کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہوگی۔ وہ اپنے پیرنٹس سے بھی لیتا ہے، اپنے ریلیجس سے بھی، اپنے نیبرز، اپنی پیئر گروپس، یہ تمام چیزیں جو ہے ہماری لرننگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن از ڈرائیوڈ فرام دی پرشین ورڈ وچ مینس ٹو لرن۔ یہ ایک فارسی زبان کا لفظ ہے جو کہ لرن سے نکلا ہے، اور اکارڈنگ ٹو رش انہوں نے لرننگ کو کس طرح سے ایکسپلین کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ لرننگ وہ عمل ہے جو ماحول سے تعلق قائم کرنے کے بعد پرسن اپنی پرسیپشن کے تھرو اور اس کے جو تبدیلیاں ہیں، ماحول میں موجود تبدیلیوں کی وجہ سے سیکھتا ہے، اس چیز کو ہم لرننگ کہتے ہیں۔ یعنی کہ انڈیویژول اپنے رسپانسز کی بیس پہ، اپنے ریلیشن شپ اور انوائرمنٹ میں پرسیپشن کی بیس پر جو لرننگ کو سیکھتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو رش ان کا کہنا تھا کہ لرننگ کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے۔ آگے اس کے لا آف لرننگ ہے، جو کہ سائیکالوجی میں 3 لا میں تھارن ڈائک نے اسے 20 سینچری میں دریافت کیا تھا، یا 3 اصول واضح کیے تھے انہوں نے۔ لا آف ایکسرسائز، لا آف افیکٹ اینڈ لا آف ریٹنس۔ یہ 3 قسم کے جو لا تھے لرننگ کے ڈیفائن کروائے گئے تھے۔ فرسٹ ون پہ آ جاتا ہے جی لا آف ایکسرسائز۔ دی لا آف ایکسرسائز امپلیفائز دی رول آف ریپیٹیشن اینڈ پریکٹسز ان دی لرننگ پروسیس۔ جتنا زیادہ ہم کسی کام کے لیے مشق کریں گے، بار بار اس کام کو کریں گے، اتنا ہی جلدی ہم اس کام کو سیکھ لیں گے۔ اس لا میں یہ ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جب ہم بار بار کسی کام کی تکرار کریں گے، اس کی مشق کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہم وہ کام جلدی سیکھ جائیں گے۔ چاہے آپ وہ کوئی بھی دنیا کا کام ہے، اگر وہ ایک بار نہیں ہوگا تو بار بار کرنے سے ایک دن وہ آئے گا ضرور کہ آپ وہ سیکھ جائیں گے۔ اور ہمیشہ لرننگ جو ہے وہ مشق کی بیس پر ہی ہوتی ہے۔ ایک بار نہیں ہوئی، دوسری بار نہیں تو تیسری بار۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم ایک بار میں ہی لرن کر جاتے ہیں، اور وہ بہت ہی زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے ہم اسے جلدی لرن کر جاتے ہیں۔ تو اسے قانون تکرار بھی کہا جاتا ہے اردو میں، یعنی کہ لا آف ایکسرسائز، اور بار بار دہرانے والے کام کو لا آف ایکسرسائز میں ڈیفائن کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی لا آف افیکٹ۔ دی لا آف افیکٹ پرپوزڈ بائی ایڈورڈ تھارنڈائک اسٹیٹ دی بیہیویئر دیٹ آر فالوڈ بائی سیٹسفائنگ consequences are more likely to be a repeat, while behavior that the followed in satisfying consequences are less likely to be repeated۔ یعنی کہ ایسا یہ لا ہے کہ جس کے اکارڈنگ
کوئی بھی کام اگر کرنا ہو تو اس میں ہماری خوشی یا ہماری سیٹسفیکشن موجود ہو، ہمیں وہ خوشی کا احساس دلائے، تو وہ کام ہم ڈیفینیٹلی وہ بار بار کرتے ہیں، کیونکہ اس کام سے ہمیں خوشی ملتی ہے، ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم وہ کام کو بار بار کرتے ہیں۔ تو اگر جو ہمارا کسی بھی کام کے لیے تاثر غلط ہو، اس کا افیکٹ ہم پہ غلط پڑے، تو ہم وہ کام بالکل نہیں کریں گے۔ وہ ایک بار دہرا کر ہم بار بار اسے کبھی بھی نہیں کریں گے، بلکہ کبھی کبھی ہمیں وہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جو کہ ہم نہیں کرنا چاہتے، تو وہ ہم ایک دو بار ہی کرتے ہیں اور ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں ہم جو ہمیں اچھا لگے گا کام، ہم اسے بار بار کرنے کے لیے کوشش بھی کریں گے، اسے بار بار رپیٹ بھی کریں گے۔ تو اس لا کے اکارڈنگ کسی چیز کا جو افیکٹ ہے ہمارے ایموشنز پر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، تو اس لرننگ جو ہے ہماری اسی کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد لا آف ریڈینس یعنی کہ قانون آمادگی، اس کے لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ جس کام پہ ہم آمادہ ہوں گے، اگر کوئی پرسن کام کو سیکھنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوگا تو وہ کام کو جلدی سیکھ جائے گا۔ اس کے برعکس وہ بندہ جو کہ اس کے لیے ریڈی نہیں ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام میں سیکھوں، تو وہ آپ اسے کو پوری عمر بھی سکھاتے رہیں، وہ نہیں سیکھے گا، اس کی لرننگ اتنی سلو ہوگی، اور جبراً ہم کسی کو کام سکھا بھی نہیں سکتے۔ تو جتنی ہم زیادہ کوشش کریں گے جلدی سیکھنے کی، جتنی ہمارے اندر موٹیویشن ہوگی، اتنی ہی جلدی ہم کام کو سیکھنا شروع کر دیں گے۔ The law of readiness proposed by the Carl Hall suggested the learning is most effective when the learner is prepared and motivated to learn۔ وہی بات کہ اگر پرسن موٹیویٹ ہے اور کام کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بہت جلدی اس کام کو کر لے گا، اور جس کام کے لیے وہ ریڈی نہیں ہے وہ کبھی بھی کر نہیں پائے گا، وہ کبھی بہت مشکل سے وہ کرے گا اور بہت ڈیٹیل سے اسے سمجھانا پڑے گا، تو یہ چیز بھی ہم پر بہت افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہیں پہ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے کامنٹس کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نے ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں ہر ٹائم حاضر ہوں، اور اگر کسی مینٹل کنڈیشن یا سائیکولوجیکل کنڈیشن کا شکار ہیں تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو مل جائے گا ایزیلی، آن لائن سیشن بھی دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ مل کر لینا چاہتے ہیں سیشنز تو وہ بھی آپ کو پرووائڈ ہوں گے، تو بہت ہی کم فیس میں انشاءاللہ آپ کو ٹریٹمنٹ ملے گا۔ اور اگر آپ لوگ مجھ سے ہیلپ چاہتے ہیں تو میں ہر ٹائم آپ کے لیے حاضر ہوں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔